سے قریب ہوتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں تم سے قریب ہوں, تم جب بھی مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو میرے عزیزو, مسجدوں میں فلانی جگہ ایسا نہیں کہ اللہ وہاں قریب ہوتا ہے. اللہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ اس سے قریب ہوتا ہے. تو سجدہ پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے. جہاں بھی یاد آئے اللہ کی وضو بناؤ, نماز میں کھڑے ہو جاؤ, رب کی بارگاہ میں سجدے کرو, سجدے میں دعا کرو, اللہ تمہاری پکار کو سنے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم کوئی ہندو کرسچن نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے مندر اور چرچ ہی ملے جائیں گے یا فلانی جگہ. ہمارے لیے ہمارے اللہ کی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری پکار کو سنتا ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. زندوں کے فاتحے کا ذکر آپ نے نہیں کیا. اوہو, کیا میں نے, کیا آپ سمجھے نہیں کیا میں نے. حضرت جعفر صادق زندہ ہی تو تھے جبھی تو وزیر کے محل کے سامنے آئے اور کہہ رہے ہیں جو میرا فاتحہ دلائے. کیا یار کہاں رہتے ہو؟ ایسے ہی کہتے آپ لوگ منہ کھولے رہتے ہو, آنکھیں بند رکھتے ہو. میں نے کہا بتایا کہ نہیں بتایا؟ توجہ نہیں دیا آپ نے کہ جعفر صادق آئے وزیر کے محل کے دروازے پہ سامنے جہاں وہ جھاڑو مار رہی تھی نوکرانی, اور اپنے ساتھی کو بولے کہ آج کون سا دن ہے, کیا تاریخ ہے, جو آج ہماری نیاز کرے میں ایسا ایسا کروں گا. تو یہ زندوں کی نظر ہو گئی کہ نہیں؟ یہ زندوں کا فاتحہ کر رہے ہیں آج تک. یہ دیکھیں آپ, یہ بھی اس کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا ویسے ماشاءاللہ گرفت بڑی پیاری ہے, اللہ جزائے خیر دے, لیکن خود آپ ہی کے اوپر یہ کیس آ گیا ہے نا. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گا بھائی. جب دوسروں کی پوجا ہو رہی ہے اگر کہیں علی کی قبر پتہ چل گئی تو وہ تو مشکل کشا, پہلے کودیں گے وہاں. یا علی توڑ دشمن کی نلی, استغفر اللہ. اور ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے خوارج, مسلمان کہلانے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ایمان لائیں گے لیکن اسلام پہ رہیں گے, لیکن ایسے ہی وہ ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے, تم ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا, استغفر اللہ. تو دو جماعتیں اس دور میں نکلی تھیں. حضرت علی کے زمانے میں کتنی جماعتیں نکلی تھیں؟ دو. اور ان دونوں کو شیعوں نے, یہی عبداللہ ابن سبا خبیث نے شیعوں کو نکالا تھا, اس کی وجہ سے شیعہ پیدا ہوئے تھے. اور خوارج جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت علی ہی کے دوست تھے, انہی کی گروہ کے تھے جو معاویہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. جنگ صفین کے اندر لڑائی ہوئی تھی, وہاں پہ خوارج نکلے. جب حضرت علی نے, حضرت امیر معاویہ نے, دونوں نے مصالحت کر لی کہ کل اسی مقام پر آئندہ سال ہم اکٹھا ہوں گے, اور فیصلہ کرنے والے ابو موسیٰ اشعری اور ایک صحابی کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ, یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو چنانچہ کہا حکم ابو موسیٰ اشعری ہوں گے ہماری طرف سے, اور ابن معاویہ کی طرف سے مغیرہ ابن شعبہ ہوں گے. چنانچہ جب دونوں نے تسلیم کر لیا تو حضرت علی کی جماعت میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کافر ہو چکے ہو علی. کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کی ہے, تم نے ان بندوں کو حاکم بنایا ہے, یہ تم نے کفر کیا ہے, اللہ کے کلام کو توڑا ہے, اس لیے تم کافر. وہیں سے دشمنی. خوارج, ان کو کیا کہا جانے لگا؟ خوارج. یہ فتنے آج بھی امت کے اندر موجود ہیں, یہ فتنے آج بھی مختلف شکل و صورتوں میں جو اس زمانے میں موجود ہیں. جیسے رافضی شیعہ موجود ہیں ایسے یہ خوارج بھی, یہ ذہنیت بھی موجود ہے آج بھی. ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر کہہ دینے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے یہ خوارج تھے جنہوں نے منظم سازش کی تھی اور 3 آدمیوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا, جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ. تو حضرت علی کو تو فجر کے وقت 3 بجھی ہوئی کھنجریں, 3 آدمی وقت مقررہ پر گئے اور فجر کے وقت شہید کرنے کا پلان بنا. چنانچہ ایک آدمی نے حضرت علی کو کمر پہ ماری, خنجر مارے, وہ شہید ہوئے. دوسرے حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی ایک کوفہ میں ایک دمشق میں، کہاں کہاں دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ دمشق یعنی کہاں ہے دمشق؟ ملک شام میں، سیریا میں ہے، اور کوفہ کہاں ہے؟ بغداد عراق میں ہے۔ کہاں عراق اور کہاں یہاں آدمی فٹ ہوئے اور یہاں ان کو شہید کیا گیا، اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی کمر پر خنجر مارا گیا، لیکن چونکہ آپ ذرا موٹے تگڑے تھے تو یہ خنجر گوشت کاٹتا ہوا پار ہو گیا، لیکن فوری طور پر علاج کر کے حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ لیکن حکیم نے بتلایا کہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی دوا استعمال کریں گے اس علاج کرنے کے لیے کہ جس دوا کے بعد آپ کو آئندہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ علاج کرو، تو حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اپنے نوکر کو کہا جاؤ تم فجر کی نماز پڑھاؤ۔ وہ گیا فجر کی نماز پڑھانے، ان ظالموں نے سمجھا کہ یہی مغیرہ ہیں، اس نوکر کو شہید کر دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ تاریخ ہے۔ اچھا، نظر و نیاز کھانا اسلام میں کیسا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں کھانا نظر و نیاز کی چیزیں اگر وہ اللہ کے لیے ہیں، نظر و نیاز اگر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا یا یہ مال صدقہ کروں گا، تو ایسی نظر جو اللہ کے لیے ہے وہ خود کھانا اس کے بندے کے لیے حرام ہے۔ جس نے نظر مانی ہے اس کے گھر والوں کے لیے، وہ کس کا حق ہے؟ غریب غربا مساکین کا حق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس نے بکرا ذبح کرنے کی نیت کی ہے وہ بکرا ذبح کرے گا، لیکن اس کا کوئی بھی حصہ خود اپنے گھر کے استعمال میں نہیں رکھے گا، بلکہ اسے فقیروں میں تقسیم کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا نظر و نیاز اس نے مانی ہے تو وہ مشرک ہے۔ نظر و نیاز ماننے کی وجہ سے وہ کون ہے؟ مشرک ہے، اور وہ تو خود مشرک ہے، اور جس نے نظر مانی ہے ایسے غیر اللہ کے نظر و نیاز کھانا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان یا کسی درگاہ یا کسی چبوترا یا کسی بھی، نصب کہتے ہیں استھان کو جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو وہاں ذبح کیا جائے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، بھلے وہ اللہ کے نام پہ ہی ذبح کیوں نہ ہو، ایسا کھانا